دعائے ظہور حجت خدا ولی برحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وانفقاتا عنہ وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد صلوات پر محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انحصرت الاوصاف عن کنہ معرفته وردت عظمته العقول والصلاة والسلام في التحیة والاکرام نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ونفوسنا نبی الحرمین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا وعلی من نور واحدہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق کے چہار معصومین علیہ السلام بانیان فرش ازا کی محنت یہ کوشش اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول فرمائے۔ حاضرین مجلس میں جتنے بھی پریشان حال مومنات ہیں تمام کی پریشانی دور فرمائے۔ زمانہ بڑا پرکا شوق ہے پروردگار عالم اس زمانے کے علی اس زمانے کے ولی کا جل ظہور فرمائے۔ اس قابل بنا ہماری آنکھوں کو کہ وقت کے امام کے قدموں کی زیارت کر سکیں، ہمیں اس قابل بنا کہ وقت کے امام کے لشکر میں شمار کی جا سکے۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے تو سب سے پہلے حمد ہے اس خالق لم یزل کے لیے کہ جو رات کی تاریکی میں بلند و بالا چٹان پر چلتی ہوئی سیاہ رنگ کی چونٹی کو بھی دیکھنے پر قادر ہے۔ سلامت رہیں آپ بادشاہ۔ اور حمد ہے اسی خالق لم یزل کے لیے کہ جس نے ہر چیز کو بنایا پنجتن کے لیے۔ آپ سلام حسین کی ماں آپ کو آباد رکھیں۔ اور پھر حمد ہے اسی خالق لم یزل کے لیے کہ جو انسان کو نیستی کے صحرا سے نکال کر بازار حسن و جمال میں نمائش کرنے والا ہے۔ سلام آباد شاد حسین بادشاہ آپ سے راضی، آپ کا یہاں چل آنا قبول و مقبول فرمائے۔ آج ہم سے اگر کوئی 1400 سال بعد کوئی عیسائی بچہ کسی مسلمان بچے سے مباہلہ رکھ لے کہ میں ثابت کروں گا کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، مسلمان بچہ ظاہر قبول کرے گا
لیکن جب مباہلہ ہوگا تو وہاں پہ عیسائی ایک دلیل رکھے گا، کیونکہ الحمدللہ میں نے بھی 6 سال فلسفہ پڑھا، علم فلسفہ میں نے 6 سال لگائی ہے، استدلال قائم کرے گا، ایک دلیل قائم کرے گا۔ دلیل کیا قائم کرے گا؟ وہ کہے گا، عیسائی بچے کی بات کر رہا ہوں، وہ دلیل یہ قائم کرے گا کہ ہمارا نبی عیسیٰ 3 دن کا تھا تو بول پڑا تھا، ہمارا نبی عیسیٰ 3 دن کا تھا تو بول پڑا تھا، تمہارے نبی کو تو نبوت 40 سال بعد ملی۔ اب یہاں پہ مسلمان بچہ ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کر، کیونکہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ اپنی نوجوان نسل تک کوئی نیا پیغام پہنچایا ہے۔ Because my aim of life is to deliver something special to my new generation. تو اب یہاں پہ مسلمان بچہ پریشان، کیونکہ اسے بتایا یہ گیا ہے کہ نبی 40 سال بعد نبوت کے درجے پہ فائز ہے۔ اب یہاں پہ مسلمان بچہ پریشان ہوا تو مسلم امہ کی ایک کمیونٹی ہے جس کا نام ہے تشیع، یا اس کا ایک چھوٹا سا بچہ آگے بڑھا اور اس مسلمان بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، یہ علی والوں کا میدان ہے، یہاں عام نہیں آ سکتے۔ سلامت، یہ علی والوں کا میدان ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے علی اور اولاد علی نے ہی مباہلے کو جیتا تھا۔ آج 1400 سال بعد اگر مباہلہ نہ کھا جائے تو علی کے چاہنے والے ہی وہ مباہلہ جیت سکتے ہیں۔ اب اسے پیچھے کرے گا اور کہے گا، کیا تم نے کہا؟ عیسائی بچہ کہے گا کہ 3 دن قبلہ استاد دوبار تشریف لا چکے ہیں، قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اور آج جو کچھ بھی ہوں قبلہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، انہوں نے میری بنیاد رکھی کہ آج میں اس منبر پر کھڑا ہوں۔ وہ عیسائی بچہ اب کہے گا، ہمارا نبی 3 دن کا تھا تو بولا۔ شیعہ بچہ کہے گا، عیسیٰ کے بولنے پر فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کا نائب کر لیتا ہے۔ عیسیٰ کے بولنے پر فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کا نائب بھی کر لیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اب عیسائی بچہ پریشان، اب اگلا سٹیپ لیا شیعہ بچے نے، وہ یہی کہے کہ بعد نبی علی تمام انبیاء سے افضل ہے، بعد نبی علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھے گا، وہ کہے گا کوئی دلیل ہے؟ کہے گا بالکل دلیل ہے۔ عیسائی بچہ بھرے میدان میں، بھرے مجمع میں دلیل مانگے تو جواب صرف شیعہ بچہ ہی دے سکے گا۔ کیونکہ نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل سے بات کرنے کے آتے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے در پر جھکنے والے ہیں، ہمیں رزق بھی وہیں سے، علم بھی وہیں سے، حلم بھی وہیں سے، مال بھی وہیں سے، سب کچھ اس دادا سے ملتا ہے جس دادا کا نام علی ابن ابی طالب ہے، یا جس دادا کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب یہاں پہ وہ دلیل مانگے گا کہ کیسے علی بعد نبی تمام انبیاء سے افضل، تو ہمارا شیعہ بچہ اس کو یہ دلیل دے گا کہ دیکھو عیسیٰ نبی
جب اس دنیا میں آیا تو کیا کہا کہ میں عبداللہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ میں عبداللہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں میں عبداللہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ ہمارے شیعہ مسکرا کے کہے گا کہ بے شک انہوں نے یہ ضرور فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ بے شک صاحب کتاب ہے لیکن کتاب پڑھ کے نہیں سنائی، بے شک صاحب کتاب ہے لیکن کتاب پڑھ کے نہیں سنائی۔ یہاں تعلیم دینے کے علی اور رسالت ہے، چہرہ شمس کی زیارت اور فرمایا یا رسول اللہ حکم دیجیے، تورات سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، جانے والا سلامت آباد و شاد۔ اور آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کو مٹا دو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ امیر کائنات، ایک کتاب کا نام ہے مولائے کائنات کے فیصلے، منہاج الصالحین سے نشر ہوئی کتاب، لاہور میں ادارہ ہے تو وہاں سے نشر ہوئی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے امیر کائنات کہ ایک دفعہ امیر کائنات کے کسی چاہنے والے نے غلطی سے چوری کری، پھر اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا، تو علی کے چاہنے والا ہے، تو نے یہ کیا ہے؟ جا علی کے چاہنے والا ہے، جا علی سے معافی مانگ۔ اب وہ آیا مسجد کوفہ میں، امیر کائنات مسند عدالت آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں کیا؟ مولا مجھ سے چوری ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں باہر نکل، مسجد سے باہر نکل۔ ابھی وہ مسجد سے باہر گیا کہ علی نے آسمان کی طرف نگاہ اور فرمایا اللہم واحد، پالنے والے پہلی گواہی ہو گئی۔ اسی طرح 4 دفعہ وہ علی سے معافی مانگنے آیا، علی نے اسی طرح اسے 4 دفعہ مسجد سے نکال دیا۔ 5ویں دفعہ تو علی نے فرمایا کہ یہ بتا کون سے ہاتھ سے چوری تو نے کی؟ اس نے کہا اس ہاتھ سے۔ صاحب ذوالفقار نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا اور اپنے چاہنے والے کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اب وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ نے میرے ہی ہاتھ کاٹ ڈالا، میں آپ سے منہ کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں۔ نشہ المودت میں جھومتا جھامتا وہ حبشی غلام بازار کوفہ میں اس دور کا منافق حارث بن القوا اللہ لعنت ہوئے غیرت پہ یہ کہتا ہے یا اسود من قتل جمیلک، اے حبشی غلام تو علی کے چاہنے والوں میں سے تھا، یہ بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ یہ بتا تیرے ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا سننا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے۔ اب کوفہ کا بازار بھر گیا، ہر طرف لوگوں کی صدائیں آنے لگیں کہ آج علی کے دشمن میں بھرے مجمع میں علی کے چاہنے والے سے سوال۔ اب جواب دینے لگا ہے علی کا چاہنے والا، اب وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی سنگلی کو پکڑ کر حارث بن القوا کو جواب دے رہا ہے کہ قطع یمین وحجج الجبار وعروہ ائمۃ الاصحاب، قطع یمین وناصر انبیاء
ووارث انبیاء ووارث منبر سلوم قتل یمینی وزوجته خیر النساء البدر الطاہرۃ راضیۃ المرضیہ. وہ کہتا جا رہا ہے حارث بن القبا کے چہرے پر لام کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے ہیں. آگے سے جنت کا چاہنے والا کہتا ہے حارث بن القبا ذرا ٹھہر کے سنی. قتل یمینی وعلی المؤمنین وقائد المؤمنین وقاتل المشرکین وقاتل میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو امیر المومنین ہے, جو قائد المومنین ہے, جو تیرے اور تیرے باپ دادوں کا قاتل ہے, جو تیرے عارفین ہے, جو عارفین کا قبلہ ہے. حارث بن القبا نے جب یہ سنا, حارث بن القبا مجمع کو چیرتا ہوا بھاگنے شروع ہوا. اس کے پیچھے پیچھے یہ حبشی بولا آگے آگے اپنے اباء اجداد کی طرح بھاگا جا رہا ہے. حارث بن القبا پیچھے پیچھے علی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بھگاتا جا رہا ہے چاہنے والا, اور کہتا جا رہا ہے بھاگا رہا ہے. میں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یا علی لا تحببا الا علی ولا تغضبا الا علی. اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے علی, اور وہ تیرا نام سن کے بھاگ جائے اس کا قصور نہیں, اس کی ماں نے حیا. سلام آباد و شاد حسین. امت اگر اس علی کو پہچانتی نہ روتی علی کی بیٹیاں بازار شام میں, نہ روتی علی کی بیٹیاں بازار شام میں. استاد بزرگوار نے صبح جو مجلس پڑھی یہ جملے ان کے مجھے یاد ہیں کہ علی نماز پڑھ کے بار بار اپنے حجرے سے باہر نکلتے, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اپنی بیٹیوں کے حجروں کی طرف دیکھتے ہیں. اجرکم ابا عبداللہ الحسین, اجرکم ابا عبداللہ الحسین. آج وہ رات ہے کہ زینب و کلثوم بابا بابا کر کے رو رہی ہیں, عباس دیواروں سے شکریں مار رہے ہیں, حسن حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے کہہ رہے ہیں واہ مصیبت. اجرکم ابا عبداللہ الحسین. علی بادشاہ صبح فجر کے بعد سحر کے بعد اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں آج میرے ساتھ میرا کوئی بیٹا نہیں جائے گا, آج میرے ساتھ میرا کوئی بیٹا نہیں جائے گا, آج علی کا امتحان ہے. اجرکم ابا عبداللہ الحسین. حسین کی ماں آپ سے راضی ہو. عزادارو علی نکلنے لگے, بطخیں علی کی ابا کا دامن اپنے منہ میں لیے گریا کر رہی تھی. امام حسن نے چاہا کہ ان بطخوں کو ہٹا دے. علی روز فرماتے ہیں بیٹا حسن ان کو میرے پاس سے نہ ہٹانا, یہ منہ میں گریا کر رہی ہے. اجرکم ابا عبداللہ الحسین, اجرکم ابا عبداللہ الحسین. علی مسجد کوفہ میں آئے, پیر ٹھوکر مار فرماتے ہیں جا نماز کا وقت آن پہنچا ہے, اٹھ جا اسلام کے لیے آیا ہے وہ انجام دے. عزادارو علی نے گلدستہ اذان پہ جا کے پہلی صدا بلند کی اللہ اکبر. یہ جملہ سن رہا تھا زینب عالیہ نے روز فرماتی ہے کلثوم او میرے بہن رقیہ جلدی آؤ ذرا
آج ایسے لگتا ہے بابا کی آواز میں درد ہے، اجر و مواد تل ہے، تو سیدوں کی زندگی میں دو ایسی گزری جو سیدوں کو قیامت تک نہیں بھولی۔ ایک 19 ماہ رمضان فجر کے بعد علی کی اذان، دوسری شب عاشور روزے عاشور فجر کے بعد علی اکبر کی اذان۔ البتہ فرق یہی تھا علی پیاسا نہیں تھا، اکبر علی دینے کا پیاسا۔ اجر و ثواب ساری جملہ مسائل کا علی نے نماز ادا کرنا شروع کی، علی نے پہلا سجدہ دیا، ظالم نے صفوں کے نیچے تلوار نکالی، عام تلوار نہیں، زہر آلود تلوار دی۔ علی نے دوسرا سجدہ دیا، ظالم نے ماحول دیکھ کر سارا ضرب ماری، ضرب کا لگنا تھا کہ قال الامین قد قتل الامین وسيعلم الذين ظلموا کسرا میسر نشوشی سعادت بقابہ ولادت مسجد شہادت۔ اللہ پاک مخدوم رئیس سبا سالانی کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، نظر در سے محفوظ فرمائے۔ دنیا علم و ادب کے 4 بڑے نام قبلہ بابا سرکار علامہ سید محسن حمدانی صاحب، ذاکر نوجوان ملک ذیشان ترگن، فخر سزا، فخر کرستا، غلام بابا حادی بابا اور مصور کا ذاکر علیہ منظور شاہ صاحب کو ڈدو والے رکھر میں شبیر تابوت امیر قائدہ ماتمداری کے بعد لنگر امام کا اہتمام۔ اس سرکاری میں مردوں کو زندہ کر دیا، ایک دنیا کا ذکر بہت کو زندہ کر دیا، کھوئی اور انفرادی فائدہ ہے، زارا اللہ نے قوموں کو زندہ کر دیا۔